روگو خالق کائنات بانیان صف ازا کی صاف بچائی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ چودھری گلفام عباس صاحب، چودھری عابد حسین صاحب، چودھری تقی عباس صاحب، مالک ان تمام کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ الہی بحق محمد و آل محمد ان تمام بہن بھائیوں کو ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ ان کے اولادوں کو بالخصوص ہمارے بیٹے جاسم عباس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ الہی بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات مجالس اعضاء میں تشریف لاتے رہے، مالک سب کی حاجات شرعیہ اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ان مجالس اعضاء کی زینت جو بزرگ سفید داڑھیوں والے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، مالک ان کی حاضری بھی اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ ان کے سائے ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد فریدی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ساؤنڈ کا سسٹم چلا رہے ہیں، انہیں پولیس انتظامیہ اور جتنے ہمارے دوست احباب ان مجالس اعضاء میں نوجوان ڈیوٹی دے رہے ہیں، سب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد اور دشمنان آل محمد جہاں جہاں زندگی کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مومنین مومنات جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے پروگرامز کر رہے ہیں، مالک ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ملک پاکستان میں امن عطا فرما۔ قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلوہ فرما اور محمد شمار فرما۔ مومنین حضرات، مجلس بالکل شروع ہو چکی ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید ناظم حسین جعفری صاحب آپ گجرات خطاب فرما رہے ہیں، جلد از جلد امام بارگاہ تشریف لائے ہو۔ قبلہ سید ناظم حسین جعفری صاحب آپ گجرات خطاب فرما رہے ہیں، جلد از جلد امام بارگاہ تشریف لائے ہو۔ صلوات سارے صاحب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے جی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ مرتب کر کے آتا ہوں وہ آپ تک پہنچا کے جاؤں، تو جب بندے تھوڑی دیر سے آتے ہیں نا جی، کیونکہ انہیں پچھلی بات بھی سمجھ میں نہیں ہوتی، اگلی ویسے سمجھ نہیں آتی جی ہاں، تو پھر وہ ماحول ذرا مزیدار نہیں رہتا۔ اگر ذرا ٹائم پر صاحبان سارے تشریف لے آیا کریں تو بندہ جو محنت کر کے آتا ہے وہ سمجھتے چلے میں جو باتیں لے کے آیا تھا، جو میسج لے کے آیا تھا وہ میرا پہنچ گیا ہے۔ بہرحال کوشش تھی میری جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے اپنے تئیں الفاظ کو مرتب کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا رہا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو للہ معاف کر دیجئے گا۔ آپ عظیم انسان ہیں، عظیم مومن ہیں، آپ کے زبان سے نکلی ہوئی دعا ہمارے حق میں بھی باعث شفاعت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، خالق لم یزل ولا یزال اپنی بے عیب اور اللہ ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، کنتو ما ننسخ من آیت او ننسہا۔ اصل میں 2-3 جگہوں پہ پڑھ رہا ہوں، آیات مختلف موضوعات ہیں تو میرا دھیان اس طرف چلا گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، دستور الہی یہ ہے، طریقہ پروردگار یہ ہے، سنت کردگار یہ ہے کہ اللہ
جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیہ مجیدہ کا سادہ سا ترجمہ ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں 8ویں دن بھی تلاوت کیا اور ترجمہ پیش کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے پچھلے اپنے جتنے مجالس اعزاء کے پروگرامز ہوئے ان میں ہم نے آیت کے حوالے سے گزارش کی کہ آیت کسے کہتے ہیں، آیت کی قسمیں کتنی ہیں، صامت آیات کے مد مقابل ناطق آیات، ناطق کے بغیر صامت سمجھ میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کل کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم جب ایک جگہ پہ آیت کبریٰ آتی ہے تو اس کی جگہ پر آیت کبریٰ ہی آتی ہے۔ مختصر سے وقت میں نے آپ کو 7-8 دنوں کا خلاصہ سمجھا دیا کہ آیت کی جگہ پر آیت ہی آتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے آیت ہیں، آیت کبریٰ نہیں۔ پیغمبر گرامی نے معراج کی شب جس ہستی کو دیکھا اس کے بارے میں سورہ مبارکہ نجم میں ارشاد ہوا آیت نمبر 10 میں، وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو آیت کبریٰ دکھائی تھی۔ توجہ ہے نا میرے صاحبان، ہم نے محمد مصطفیٰ کو آیت کبریٰ دکھائی تھی۔ وہ آیت کبریٰ کون تھی؟ ہم نے 2 محرم کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ آیت کبریٰ وہ نفس مصطفیٰ، وہ جانشین مصطفیٰ، پیغمبر گرامی کے بعد صرف اور صرف مولا علی ہیں جن کے لہجے میں خدا نے اپنے حبیب سے کلام کی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، صرف آپ کے ذہنوں کو ساتھ ملانے کے لیے پہلی ابتدائی گفتگو لے کے کر رہا ہوں۔ آج چونکہ تقریباً فضائل میں آخری مجلس ہے تو کل کچھ باتیں ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اپنے بعد جس کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں اس کا اعلان کر کے گئے یا نہیں کر کے گئے، اس آیت کبریٰ کو دنیا کے سامنے کس طریقے سے پیش کیا؟ کیا بستر پر لٹانے سے کافی ہو گیا تھا کہ لوگ مان جائیں گے کہ جانشین مصطفیٰ علی ہے؟ کہا نہیں، یہ وہ ہے ہی نہیں۔ انہیں منوانے کے لیے اوپر سے جب تک آرڈر نہ آئے یہ نہیں مانیں گے۔ اچھا، تو میرے بزرگوں دوستو، ذات کردگار نے جب پیغمبر گرامی آخری حج سے واپس نکلے، پیغمبر گرامی نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، وہی پہلا ہے وہی آخری ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی حج کیا ہے پیغمبر گرامی نے، وہی پہلا ہے، اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اب جب پیغمبر گرامی حج کے ارکان بجا لا چکے تو ایک جگہ ایسی ہے جسے ہم چوک کہتے ہیں، جیسے آپ کے گاؤں کا یہ چوک ہے، جو بندہ آتا ہے ادھر سے گزر کی جاتا ہے، کہتے ہیں ہر بندے نے ادھر سے ہو کے جانا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غدیر
اس چوک کا نام ہے جہاں سے مکے والے مکے، مدینے والے مدینے، مصر والے مصر، یمن والے یمن، شام والے شام، یعنی جس جگہ پہ پہنچ کے ہر کوئی اپنے اپنے وطن کو روانہ ہوتا ہے، اس چوک کا نام ہے غدیر۔ ٹھیک ہے جی، غدیر کی سمجھ آ گئی؟ بس غدیر میں اعلان ہوا، پیغمبر نے وہاں پہ جب پہنچے ہیں نا، ذات کردگار نے کہا کہ مقام بہت خوبصورت ہے، ماحول بڑا اچھا ہے، گرم گرم، اوپر سے بھی گرم نیچے سے بھی گرم۔ کہا میرا حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا حبیب جو کام تیرے ذمے لگایا تھا نا اس کی تبلیغ کر دے۔ یہاں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے پہنچا دے، توجہ ہے نا صاحبان؟ پہنچانا اور ہوتا ہے، تبلیغ کرنا اور ہوتا ہے۔ اللہ ہم مولویوں سے عربی زیادہ جانتا ہے، توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اگر موسم ایسا ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، لیکن کیا کریں، ساتھ ہی چلتا ہے سارا کچھ۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر لفظ ہو ابلغ یبلغ ابلاغن، تو ابلاغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ اگر لفظ ہو بلغ یبلغ تبلیغاً، قبلہ یہاں پہ موجود ہیں، مولانا سید علی اکبر صاحب، ان سے پوچھ لیجئے گا میرے بعد کہ اچھا جی، اچھا علی اکبر جعفری صاحب، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ فرماتے ہوئے بتا دیں گے آپ کو کہ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں الفاظ کے مادے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلغ یبلغ تبلیغاً، اگر مادہ بلغ ہو تو معنی تبلیغ بنتا ہے، اگر ابلغ ہو تو معنی پہنچانا بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات کردگار نے محمد مصطفیٰ کو جس کام کے تبلیغ کی حکم دیا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب، پوری ذمہ داری سے گیا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، پورے قرآن میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، کہیں نہیں کہا کہ جا کے نماز کی میرا حبیب تبلیغ کر۔ صلوات پڑھیے گا نماز کے لیے لفظ تبلیغ نہیں کہا۔ قبلہ صاحب تشریف لے ہیں، میں تاکہ سید بنا جانے پر نہیں بنن دیتا تسی ہیں، تو گزارش یہ ہے اٹھ کے صحیح کری میں اگاں میں زبر ہوا، اصل میں مجھے سارے نام یاد نہیں رہتے، تھوڑا آگے اتے کر دیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ذات کردگار نے نماز کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تبلیغ کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم دیا، کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس چارانے اکٹھے ہو جائیں وہ جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے، حج کرے۔ تبلیغ کا حکم نہیں دیا۔ میرے بزرگوں دوستو،
امر بالمعروف کا حکم دیا، تبلیغ نہیں کہا، نہی عن المنکر کا حکم دیا، تبلیغ نہیں کہا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، تبلیغ نہیں کہا، صرف اتنا کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو۔ رب کعبہ کی قسم، پورے قرآن میں جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، واحد ولایت علی ابن ابی طالب ہے جس کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، جا تبلیغ کر۔ یہ جو منبر ہمارے پاس ہے نا جی، یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ نماز روزے والے منبر مولویوں کے پاس موجود ہیں، غدیر والا کسی کے پاس موجود نہیں۔ بہت مہربان، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ غدیر والا منبر صرف ہمارے حصے میں آیا ہے، کیوں کہ ولایت علی کو بتانے والے ہی ہم ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، جب اعلان ہوا نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قبلہ تشریف فرما ہے، عرصہ ہو گیا قوم میں پڑھتے ہوئے انہیں بھی، کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل من ربک۔ ولایت علی مولویوں کی طرف سے نہیں ہے، من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ ولایت علی میری طرف سے نہیں، کسی مولوی کی طرف سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ اگر نہ کیا تو ہوگا کیا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہ کیا نا تو میرا کچھ نہیں کیا، میرا کچھ نہیں کیا۔ اگر میرا کچھ کرنا چاہتا ہے نا، میری رسالت کا کچھ کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ تبلیغ کر۔ واللہ، ایٹا سوکھا نہیں سی علی ولی اللہ سپیکر تے ہی آکھنا، نبی کے دور میں بھی مشکل تھا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے دور میں بھی علی ولی اللہ اتنا آسان نہیں تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے شر سے میں اللہ بچاؤں گا۔ بڑی مہربانی، آپ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے بزرگوں دوستو، ولایت علی کے اعلان کے لیے پیغمبر کو جب حکم دیا نا تو اچھا خاصا تکرار ہوا ہے۔ پہنچ گئے غدیر میں، جب غدیر میں پہنچے ہیں نا تو وہاں پہنچ کے پیغمبر گرامی نے، بندے نکل رہے تھے، ظاہر ہے جب حج ہوتا ہے، آپ میں سے اگر کسی نے حج کیا ہے تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ حج سے جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو بندے نے جلدی جلدی ٹکٹ ہو گئے تھے واپس نکلے جی، کیوں؟ اتھے ہو بڑی جاندی ہے بندے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہو بڑی جاندی ہے، بندے آندے نا پیچھے ہی چلیے ہوں، ایڈا سوکھا آج نہیں جے جدہ سمجھ لے یا بندے آنے وہ یا جانا ہے تو کعبے دوارے 4 چکر لانے دے واپس نا، 1-2 عمرے کریے نا تو لاگ ہو جاندی ہے۔ آج کرنے واسطے بندے جوانی بالکل فٹ ہونا چاہیے جی۔ پیغمبر گرامی نے جب غدیر کے مقام پہ، میں جو بھی بزرگ آئے ہیں ان کو ساتھ میں لاؤں، غدیر اس چوک کا نام ہے جہاں سے مکے والے مکے، مدینے والے مدینے، مصر والے مصر، یمن والے یمن، شام والے شام، اس چوک کا نام ہے غدیر۔ جب وہاں پہنچا نا قافلہ پیغمبر گرامی کا، اس ذات نے حکم دیا میرا حبیب کار تبلیغ۔ اچھا اللہ، یہاں تو میرے پاس منبر ہی کوئی نہیں،
کہا یہی تو بتانا ہے، ممبر لگا ولایت علی والا، نماز روزے والی تبلیغ کا ممبر نہیں بتایا اللہ نے۔ کہا آج ولایت علی کا اعلان ہونا ہے، ممبر بنا۔ اچھا اللہ، اچھا وہ ایسا کرو، اتارو پالان اونٹوں سے، پالان اتار کے ممبر لگاؤ، ممبر تیار کرو۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ممبر بنانا کیسے ہے۔ پلانیاں دا ممبر ایڈا سوکھا تے نہیں نا۔ پیغمبر بتا رہے ہیں ایسے کرو، ایسے کرو۔ یا رسول اللہ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے بڑے اونٹ ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے پالان ہیں، ابھی نیچے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ کہا یا رسول اللہ ممبر تیار کروا دیجئے گا۔ پیغمبر ہمیں مشق کروا رہے تھے، کیوں پگلو جب تم میرے مشورے کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے، میرے مشورے کے بغیر وارث ممبر کیسے بناؤ گے؟ میرے مشورے کے بغیر وارث ممبر کیسے بنا لو گے؟ ممبر ہوا تیار، پیغمبر گرامی نے ممبر بنانا ہے، اور ممبر بنانے کے بعد اب ہوا کیا؟ خطبہ دیا پیغمبر نے، سب کو اکٹھا کیا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں بھی واپس بلایا، دائیں بائیں جتنے تھے سب کو اکٹھا کیا غدیر میں۔ 1,24,000 کا مجمع۔ اگر پچھلی مجالس میری آپ کے ذہن میں ہے تو دعوت ذوالعشیرہ پر کتنے بندے تھے؟ 124۔ وہ ذات دیکھ رہی تھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کہا ابو طالب تو نے 124 بندے اکٹھے کر کے انہیں کھانا کھلایا تھا، لنگر بھی کھلایا تھا، تو نے وہاں میرے حبیب کا اعلان کروایا تھا، میں تیرے احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ جو تو نے میرے اوپر کیا تھا نا، میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے بیٹے کا ہاتھ بلند کرا رہا ہوں۔ اچھا لیکن میرے بزرگوں دوستو، پیغمبر گرامی نے 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کیا۔ مجمع اکٹھا کرنے کے بعد خطبہ دیا، سب سے پوچھا دیکھو میں تمہارے نفسوں کا حاکم ہوں، الستو اولا بانفسکم؟ سب نے کہا یک زبان ہو ہاں یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے نفسوں کے حاکم ہیں، آپ ہی ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ سب کچھ اقرار لینے کے بعد پیغمبر نے بلایا علی کو، ممبر کے اوپر کھڑا کیا۔ جب ممبر کے اوپر کھڑا کیا نا، کھڑا کر کے مجمع عام کو دکھایا، دکھا کے علی کا بازو بلند کیا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ جب بلند کیا ایک جملہ کہا، سب سے اقرار لے لیا۔ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو، باتیں تو آپ کی سنی ہوتی ہیں، فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا نہیں ہے نا، یہی تو گل ہے، اتنے عظیم مولوی کا دے واسطے ہیں۔ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ فہذا توجہ چاہوں گا صاحبان سے، اگر یہ کہہ دیتے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ تھے عرب بدو بڑے بدبخت، کہتے اس سے مراد فلاں علی تو نہیں فلاں ہے۔ پیغمبر دیکھ کے بتا رہے ہیں جو موجود ہو دیکھ لو، داماد مصطفیٰ ہے، زوج بطول ہے، ساقی کوثر ہے، ہر علی مراد نہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا، جو دیکھ رہے ہو دیکھ لو، جو موجود نہیں ہو
ادا کر دینا کہ میرے بعد جو مولا ہے وہ علی داماد مصطفیٰ ہے. ایسے نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام زمان علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے بزرگوں دوستو، یہ اعلان ہو گیا. جب اعلان ہوا نا کہ جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اب پریشان ہو گئے لوگ. اسی تے ایویں آ بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ تسی ساڈے نفساں دے حاکم ہو، تسی ساڈیاں جاناں دے مالک ہو. کچھ تھے ادھر سے بھی چل رہے تھے تو بھی ٹنڈاں تازیاں تازیاں ہوئیاں سن جی، تھلے پیر بھی سڑک پہ ریت گرم. مدینہ اب جس طرح سڑکیں ہیں ویسے تو تھا ہی نہیں، مکہ ویسے تو تھا ہی نہیں. بالکل چٹیل میدان تھا، خانہ کعبہ تھا اور چند مکانات تھے ارد گرد، بس باقی صحرا ہی صحرا. نہ کوئی سایہ دار درخت، نہ کوئی بات، نہ کوئی گالت. پریشان لوگ. ہو کیا گیا؟ پہلے آپ حکومت، پھر بھائی کی حکومت. پیغمبر فرماتے ہیں بھائی سمجھ کے نہیں، حقدار سمجھ کے. سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی سمجھ کے نہیں، حقدار سمجھ کے. اچھا، ایک بندہ تھا، اسے بھی پتا چلا کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. بندے مرنا پسند کر لیتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. تسی آکھو مولوی ایویں ہو رہے کیڑے پاسے لیٹ ہو رہے جی. ہیں بندے، تاریخ میں ذکر موجود ہے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، میرے آج بھی موجود جی. نہیں یہ اسی نہیں پڑھتے، جو پڑھتا ہے اسے بھی اذیت. لیکن ایک بات ذہن میں رہے، جہاں وہ کہے وہاں پڑھو. جو ہے اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں. ذات کردگار نے ولایت واجب قرار دی ہے. میں نے روایت میں خود لفظ پڑھے ہیں کہ الاحکام الاسلام خمس، 5 احکام ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والولایت. معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں سب میں رخصت ہے. نماز پڑھ رہا ہے نا، اگر سفر پہ ہے 2 رکعت پڑھ. زکوٰۃ دے رہا ہے، نصاب کے مطابق ہوگی تو نصاب واجب ہوگی زکوٰۃ. حج کر رہا ہے، استطاعت ہوگی تو حج واجب ہوگا. زکوٰۃ نصاب کے مطابق ہوگی تو واجب ہوگا. روزہ سفر میں ہے تو قصر ہو جائے گا. معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت ایسی ہے کہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. تیری ہر سانس میں ولایت محمد و آل محمد ہو. نہیں بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں دوستو، اعلان ہو گیا ولایت کا. جب اعلان ہوا کچھ تھے جنہیں بڑی تکلیف ہوئی. یہ کیا ہوا؟ ایک بندہ ہے کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی جی؟ حارث بن نعمان فہری اس کا نام لکھا ہے تاریخ نے. کہتا ہے میں مرنا پسند کر لوں گا، علی ولی اللہ نہیں پڑھوں گا. جب کہا نا کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھوں گا، مرنا پسند کروں گا، اجگایا جو پائیے رہا تھوڑا سا جاگ کے جی. فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور نہیں سونے دیتے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا. میرے بزرگوں دوستو، چونکہ ماحول ہے تھوڑا سا گرم، نیند بھی آ جاتی ہے، پنکھے بھی گرم ہوا دے رہے ہیں، تو پہلے 7-8 دن آپ نے کافی اے سی میں بیٹھ کے مجالس سن لی ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ جاگیں گے تو پھر میں آپ کو چلاؤں گا ساتھ. تو میرے بزرگوں دوستو، جب اعلان ہو گیا ولایت کا، حارث بن نعمان فہری کہتے ہیں نہیں مانتا.
اپنی سواری پہ سوار ہوا، سوار ہو کے آیا نہ چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے پہ. جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، آگے پیغمبر اکرامی صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما ہے. آگے دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے نماز کہی ہم نے پڑھی، آپ نے روزہ کہا ہم نے رکھا، آپ نے حج کہا ہم نے کیا، آپ نے زکوٰۃ کہی ہم نے دی، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہم نے پڑھا، آپ نے محمد رسول اللہ کہا ہم نے پڑھا. آپ جو جو کہتے گئے ہم وہ کرتے گئے. یہ سب کچھ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ یہ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں پگلے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو کرتا ہوں وہی سے کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ جو کرتا ہوں وہی سے کرتا ہوں. کہا یہ جو کل اعلان کیا ہے علی کی ولایت کا، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتا ہے سمجھا نہیں، جو ہوتا ہے وہی سے ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں صاحبہ؟ جو ہوتا ہے وہی سے ہوتا ہے. جب کہا نا وہی سے ہوتا ہے، میرے بزرگوں دوستو اتنے لفظ کہنے تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کو یہ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا اس نے دامن پھیلایا. کہتا میرا اللہ اگر ولایت علی تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر. اے اللہ اگر ولایت علی تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر. یہ اللہ اللہ کہہ کے عذاب مانگ رہا ہے. اللہ نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل معاملہ کہاں تک پہنچے؟ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ معاملہ ہے گل کتوں تک کپڑی ہے بھائی مکائے نہ رولا. اچھا اللہ کچھ تیرا شرم تیرے گھر میں کھڑا ہے، کچھ تیرے رسول کا شرم تیرے رسول کی محفل میں کھڑا ہے. کہتے دیر نہ کر، دشمن ولایت علی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اللہ کہتا ہے جبرائیل دیر نہ کر، اس پہ عذاب نازل کر. اللہ کہتا ہے پہلے سمجھنے کی کوشش کر جبرائیل یہ ہے کون؟ کہا دشمن ولایت علی. کہا کھڑا کہاں پہ ہے؟ مسجد نبوی میں. توجہ ہے نا جی؟ مسجد نبوی کی عظمت سننا چاہتے ہو؟ پیغمبر فرماتے ہیں بین قبری و ممبری، بہت تھوڑا فاصلہ ہے. میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں چند ماہ پہلے، جس جگہ پہ مسجد ہے اس کونے سے لے کے آپ اپنی مسجد کی حد کر لیں. جنہوں نے دیکھا وہ بہتر جانتے ہیں ممبر اور قبر کا فاصلہ اتنا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کا درمیانی حصہ جنت کا ٹکڑا ہے. توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے، کھڑا کہاں پہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ غلطی سے آ گیا ہے نا جنت کے ٹکڑے میں. اللہ کہہ رہا ہے دیر نہ کر، عذاب نازل کر، ابھی کر، اسی وقت کر. یہ علی کا دشمن ہے. اچھا اللہ ابھی بھیجتا ہوں عذاب. جہاں جائے گا حکومت تیری، جہاں جائے گا اقتدار تیرا، جہاں جائے گا زمین تیری،
तेरी हुकूमत से निकल सकता नहीं। अब इसको अली के खिलाफ इस्तेमाल तो कर लिया है ना, अब ये बच के जा सकता नहीं। अजाब इसे दूंगा, हर सूरत में दूंगा। चाहता ये हूं निकल जाए तेरे घर से, निकल जाए तेरे नबी की महफिल से। अल्लाह कहता है नहीं, इस पे अजाब नाजिल कर, अभी कर, इसी वक्त कर, ताकि कयामत तक आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि दुश्मन विलायत अली अगर गलती से जन्नत में भी आ जाए तो अजाब खुदा से नहीं बच सकता। अगर दुश्मन विलायत अली गलती से जन्नत में भी आ जाए तो अजाब खुदा से, कह रहे अल्लाह अजाब नाजिल कर, अजाब नाजिल कर। अल्लाह को कोई देर लगना है? भाई जो हाथियों से कंकर मरवा के, अबाबीलों से कंकर मरवा के हाथी मार सकता है, उसे क्या फर्क पड़ता है? एक मरतबा मैंने 10 बस्ता तक, या अल्लाह तेरे पास बड़े अजाब हैं, इसको अजाब पत्थर का दे रहे। अल्लाह ने ऊपर से पत्थर फेंका, इसके सर में लगा, गरक। मैंने कहा अल्लाह अजाब दे रहा है पत्थर का, दुश्मन है अली की विलायत का, तेरे पास और बड़े अजाब हैं। ऐसा कर, इसे पानी में डबो डबो के मार। अब बोड़ बोड़ हो सो समझ आवे सो अली ना दुश्मनी का मजा की जी। कहते नहीं, पत्थर का अजाब देना। मैंने कहा अल्लाह तेरे पास तो बहुत तेज बिजली है, साढ़े को तो 220 वाट भी पूरी नहीं होती जी, पक्के ही नहीं वहा देंगे। अल्लाह को तो ऐसे बिजली तैयार कर, इसे लगा ना, ये जरा हंसने लगे, इसे पता चले विलायत अली का दुश्मन के सजा क्या है। कहता नहीं, अजाब देना है पत्थर का। अल्लाह इसमें फलसफा क्या है, क्यों पत्थर का अजाब दे रहा है? अल्लाह कहते हैं समझने की कोशिश कर, क्यों दे रहा हूं पत्थर का अजाब। तुझे पता है ना, मैंने पहले भी एक मर्तबा पत्थर का अजाब नाजिल किया था। पढ़ कुरान। मैंने कुरान खोल के पढ़ना शुरू किया। कुरान लपेट के अलमारी में रखने के लिए नहीं होता, इसे पढ़ा करना चाहिए, तर्जुमे के साथ पढ़े, ज्यादा लुत्फ आएगा। अल्लाह ने कहा अभी पढ़। मैंने आयत की तिलावत करना शुरू की, मुझे एक आयत मिली, एक सूरा छोटा सा मिला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तुमने देखा नहीं कि हमने असहाबे फील के साथ क्या किया था? वो जो इब्राहा का लश्कर काबे को गिराने के लिए ऊंटों पे सवार होके आया था ना, उसके साथ हमने क्या किया था कि हमने ऊपर से अबाबील भेजे, अबाबील के मुंह में, चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां दे के भेजा, ऊपर पहुंचाया ना, जब हाथियों के लश्कर के ऊपर पहुंचा के अल्लाह ने क्या कहा, ऐ अबाबील इन्हें पत्थर मारना नहीं, सिर्फ चोंच खोलनी है। समझ आ रही है जी? मारना नहीं, ऊपर पहुंच के सिर्फ चोंच खोलनी है। ऊपर पहुंचे, चोंच खोली, हाथी सवार भी गरक, हाथी भी गरक। अल्लाह का भेजा हुआ अबाबील एक कंकर फेंके तो वो भी गलत नहीं लगता। वली का मुकाबला करता है जाहिल। पहुंचा वहां पे, चले मैं बात लंबी नहीं करता, वक्त मेरा इख्तिताम को पहुंच गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब पत्थर खोला है ना, चोंच को खोल के पत्थर फेंका, ये गरक हो गया, हाथी भी गरक, हाथी सवार भी गरक। मैंने कहा अल्लाह क्यों? कहा समझ दुश्मन किसका है? मैंने कहा काबे का। अली अल्लाह दे के कहता है फिर समझने की कोशिश कर। जब काबे का दुश्मन आया था उस वक्त भी पत्थर का अजाब आया था। आज मौलूदे काबा का दुश्मन है, आज भी पत्थर का अजाब आएगा। आज भी पत्थर का था। मेरे दोस्तों, ये गरक हो गया, अजाब आया, गरक हो गया।
جب غرق ہو گئے نا، میں نے کہا اللہ علی کا دشمن ہے، کیوں مار رہا ہے؟ تیرا تو دشمن نہیں ہے، تیری نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، گل میری قابل توجہ ہے نا جی، حج کر رہا ہے تیرا، زکاتیں دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کیوں مار رہا ہے اسے؟ آواز خالی کہتی ہے سمجھنے کی کوشش کر، دشمن کس کا ہے؟ میں نے کہا اللہ ولایت علی کا، کہتا ہے بس کافی نہیں، حل جزاء الاحسان، یہیں سے بات شروع کی تھی نا، یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ دے کے کہتا ہے ایک تھا اس کے پاس دشمن اس کا، علی کا دشمن نہیں تھا، علی کے بابا کا دشمن نہیں تھا، علی کے دادا کا دشمن نہیں تھا، علی کی اصل کا دشمن نہیں تھا، علی کی نسل کا دشمن نہیں تھا، دشمن تھا اللہ کا، مار رہا تھا علی۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اللہ کا دشمن علی مار رہا ہے، یا علی کیوں مار رہے ہو؟ آپ کا دشمن نہیں، آپ کے بابا کا دشمن نہیں، آپ کے دادا کا دشمن نہیں، آپ کی اصل کا دشمن نہیں، آپ کی نسل کا دشمن نہیں، کیوں مار رہے ہو؟ دیکھیں کہتا ہے اس لیے کہ یہ بدبخت اللہ کا دشمن ہے۔ جب کہا نا اللہ کا دشمن ہے، اللہ دیکھ کے کہتا ہے اچھا علی تو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا میری نمازیں پڑھ رہا ہوگا، روزے رکھ رہا ہوگا، حج کر رہا ہوگا، زکاتیں دے رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوگا، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوگا، انکار کرے گا تیری ولایت کا، ماروں گا میں، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور علی کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو علی مارتا ہے اور علی کے دشمنوں کو اللہ مارتا ہے۔ بس میرے بزرگوں دوستو، کچھ ماحول بن گیا جی، خدا آپ کو سلامت رکھے، زندگی باقی، ملاقات باقی، دنیا نے عظمت علی کو پہچان نہیں لی۔ اگر دنیا عظمت علی کو پہچان لیتی، اولاد زہرا بجرم و خطا ذبح نہ کی جاتی۔ کیا جرم تھا زہرا کے لال کا؟ بڑے خوبصورت جوان لے کے پہنچا حسین کربلا میں، کربلا میں پہنچے نا زہرا کا لال، وہاں کے باسیوں میں سے 120 سال کا بوڑھا آدمی دیکھتا شریف معلوم ہوتا ہے، چلا جا یہ زمین آباد ہونے کے قابل نہیں، لے جا ان جوانوں کو۔ کہتا نہیں میں آباد کرنے آیا۔ وہ بوڑھا بندہ، اس کی پلکیں ڈھل چکی تھی، ہاتھوں سے پیچھے کر کے کہتا ہے اتنے اعتماد سے کہہ رہے تو کوئی زہرا کا لال ہے؟ اجرکم، جتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے تو کوئی زہرا کا لال ہے؟ میرے آقا دیکھ کہتے ہیں ہاں میں حسین ابن علی ہوں۔ کہا اگر تو حسین ہے بتا زینب ساتھ ہے؟ کہا نا اگر تو حسین ہے بتا زینب ساتھ ہے؟ محمل سے آواز آئی جوڑی ساتھ لے کے آئی۔ اللہ آپ کو سوائے غم مظلوم کی کوئی غم نہ دے۔ جب کہا نا جوڑی ساتھ لے کے آئی، زیادہ رہو بالکل قریب کر کے پڑھ رہا ہوں، خیمے لگنے شروع ہو گئے۔ جب خیمے لگے ہیں نا، ایک مرتبہ میری مخدومہ نے اپنے محمل میں، ہر کوئی اپنے اپنے محمل سے اتر کر اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا ہے۔ سب کے خیموں کی آس جو ہے اس کا نام عباس ہے۔ سکینہ کی آس جناب عباس، حجاب زینب جناب عباس، ہر کسی کو پتہ ہے جب تک میرا چچا ہے، جب تک میرا بھائی ہے، کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا۔
بس بالکل قریب کر کے پڑھ رہا ہوں. میرے بزرگوں دوستوں اور عزاداروں مومنوں، جو کوئی حاجت رکھتا ہے نا آج جناب عباس سے توسل کر لیں. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی. رب اکبر کی قسم، کہتے ہیں جناب عباس کا جب مصائب پڑھ رہا ہوں جناب سکینہ کا واسطہ دے کہ مانگ تجھے ہر شے عطا. میرے آقا جب آئے نا خیمے آقا حسین کے پاس، سارے شہید ہوں. آقا جاؤں میں جنگ کے لیے؟ کہا عباس تجھ جیسا بھائی دشمنوں میں مجھے چھوڑ کے اکیلا چلا جائے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ کہا بچے پیاسے ہیں، پانی نہ لے آؤں؟ کہا جا اپنے پالنے والی زینب سے اجازت لے. میں نے پڑھا اس طریقے سے ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں جب کہا نا مخدومہ زینب سے اجازت لے کے، آج تک تو یہی ہے نا، میں نے آج لفظ یہ پڑھے ہیں. تو آقا عباس اٹھے ہیں وہاں سے مخدومہ کے خیمے. کہا آقا زادی نماز میں مصروف ہے. عباس آقا ایسے بیٹھے جیسے تشہد کی حالت میں، جا کے کہتے ہیں آقا زادی اجازت چاہیے. کون عباس؟ جسے پالا ہے. کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ایک مرتبہ جناب عباس کوئی مخدومہ زینب انگلی کے ساتھ لے کے صحن خانہ میں چلا رہی، جیسی چل رہی نا عباس کے ساتھ ساتھ، سن چھوٹا ہے، عباس آقا لوگ کو لے کے چل رہی ہیں نا. میرے مولا علی نے اپنے گھر سے دیکھا عباس انگلی پکڑے ہوئے مخدومہ زینب. کہا بیٹا زینب عباس کو چلنے کا سلیقہ سکھا رہی. میری آقا زادی دیکھ کہتی ہے نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ. بابا عباس کے سہارے چلنا سیکھ. جب کہا ہے نا عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں، ازادارو ایک مرتبہ میری آقا زادی سے دیکھ کے کہتے ہیں اجازت ہے میں جاؤں سکینہ کے لیے پانی لینے کے؟ آجرک اللہ. مخدوم جناب عباس سے اجازت لی، آئے جناب سکینہ کے پاس. آخری ودا ہے جناب سکینہ کا اور جناب عباس کا. عباس آقا کا قد بہت بڑا ہے. روایت میں لفظ میں نے اس طرح پڑھے ہیں کہ جب آقا عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا، آپ کے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اتنا بڑا قد. سکینہ مخدومہ کے پاس آ کے ایک مرتبہ عباس جھکے، جتنا سکینہ بلند ہو سکتی تھی نا مخدومہ بلند ہوئی، جتنا عباس جھک سکتے تھے نا عباس جھکے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں عباس اتنا جھکا ہے کہ عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک پہنچے. جب آقا کے قدموں پہ ہاتھ پہنچے نا، رب کعبہ کے سب جناب سکینہ دیکھ کے کہتی ہیں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، پہلے امام کی پوتی ہوں، دوسرے امام کی بھتیجی ہوں، تیسرے امام کی بیٹی ہوں، چوتھے امام کی بہن ہوں، 5ویں امام کی پھپھی ہوں، 5 اماموں سے میرا رشتہ ہے. عباس چچا جا میں دعا کرتی ہوں جب تک تیرا ہاتھ سلامت رہے گا میری دعا بن کے تیرے ساتھ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے. ازادارو گجرات کے ساتھ نا ایک گاؤں ہے، نام ہے منگووال. اگر کسی کو پتہ نہ ہو میرے ساتھ جائے، میں اس ایڈریس بتاؤں گا. 4 بہنیں تھیں، بھائی کوئی، باپ فوت ہو. ذاکر مجلس پر کہتے جو غازی سے مانگو نا غازی دے گا، جو مانگو.
4 بہنیں، باپ موجود کوئی نہیں، آج بھی زندہ ہے، معجزہ آپ کے سامنے جا کے دیکھ لینا جس کا جی چاہے۔ رب کعبہ کی قسم 3-4 سال کی بچی ہے، شام کو مجلس ہوئی، وہاں پہ پہنچ گئی 4 بہنیں۔ ایک مرتبہ جب ذاکر نے کہا نا غازی کا مصائب پڑھنے لگا ہوں، جو تیری حاجت ہے مانگ، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، جب غازی کا مصائب شروع کیے نا، چھوٹی بچی کھڑی ہو کے کہتی ہے ذاکر صاحب مجھے غازی سے ویر دلا دو، اجرکم اللہ۔ جب کہا نا غازی سے ویر دلا دو، رشتہ دار خواتین بیٹھی تھی، بٹھایا بچی کو، بیٹی بیٹھ جا بیٹھ جا، کہتی ہے ذاکر صاحب غازی سے ویر دلا دو، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، غازی کا مصائب ختم ہو گیا، 4 بہنیں گھر جا کے سو گئی، 2 صبح کو بھائی بن گئے تھے۔ مانگ غازی سے، دے سکینہ کا واسطہ، تجھے بھی اللہ پوری تیری بھی کرے گا۔ غازی بڑا سخی ہے، اجازت ملی میرے آقا غازی کو، جب اجازت ملی ہے نا سکینہ سے، میرے آقا اجازت لے کے نکلے، 4000 بندے، کتاب کا نام ہے صحابہ رحمت، عرب فارسی زبان میں ایران سے چھپی ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 4000 بندے شریعہ فرات پہ پہرے دار بنے ہیں، زہرازادیوں کے خیموں تک پانی نہ جائے۔ عباس نے مشکیزہ پہنا، بہت لمبا چوڑا مضمون سارا چھوڑ دیا، جب لے کے چلا ہے مشکیزہ غازی، پہنچا ہے شریعہ فرات پہ، کمانیں بلند ہوئی، 4000، دوسری روایت ہے 10,000، میں کہتا ہوں کم از کم 4000 کمانیں جب بلند ہوئی ہیں نا، ایک مرتبہ علی کے لال کی طرف رب کعبہ کی قسم کوئی تیر نکل ہی نہیں رہا، ہے کون؟ غازی، کیسے نکلے تیر؟ ہے علی کا لال۔ اس ادارو غازی نے گھوڑا ایک مرتبہ دریائے فرات میں اتارا ہے، جب فرات میں گھوڑا اترا ہے نا، ایک مرتبہ گھوڑے کا اترنا تھا، ایک مرتبہ پر کیا ہے مشکیزے کو، پر کر کے جیسے غازی نکلا ہے نا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں سنو، آج میں زہرا کے لال کا آج بھی عباس کا پانی پہ قبضہ ہے۔ اس ادارو اتنے لفظ کہہ کے میرے آقا جب پلٹنے لگے ہیں نا، ایک بے حیا دے کے کہتے ہیں اگر یہ پانی پہنچ گیا نا خیام میں تو پھر فوج اشکیا میں سے بچے گا کوئی نہیں۔ اس ادارو زید بن ورقہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس بے حیا نے کمین سے بیٹھ کے جو زیارات کر کے آئے ہو وہ جگہ ضرور دیکھ کے آئے ہوگے، اس نے ایسا وار کیا ہے عباس کا مشکیزے والا بازو قلم ہو گیا ہے۔ اگلی منزل پہ پہنچا عباس نے دوسرے بازو پہ مشکیزہ لٹکایا ہے، اگلی منزل پہ پہنچا ہے حکیم ابن طفیل، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے ایسا وار کیا ہے غازی کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا ہے۔ جب دوسرا بازو قلم ہوئے نا، مشکیزے کو دانتوں سے غازی نے پکڑا ہے، ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے جا رہا ہے، اس ہاتھ ملعون، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے غازی کے سر میں ایسا گرز کا وار کیا ہے نا، غازی زین پہ سنبھل نہیں سکا۔ جب نہیں نہ سنبھل سکا، ایک مرتبہ غازی زمین سے زین سے زمین پہ آیا ہے، زین سے زمین پہ آنا تھا، ایک مرتبہ آواز دی علیکہ منی سلام، او میرا آقا حسین میرا آخری سلام ہو، آجرک اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو آقا حسین پہنچے، جب پہنچے ہیں نا بھیا کی لاش پہ، عزادارو کیا دیکھتے ہیں کہ عباس کا لاشا اب اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ معاف کیجئے گا، میں نے 2 شہزادوں کے بارے یہ روایت پڑھی ہے، ایک شہزادہ قاسم کے بارے، ایک شہزادہ حضرت آقا عباس کے بارے میں، کہ جب حسین آقا پہنچے ہیں نا لاشے کو اٹھانے کے لیے، حسین کو لاشے کے ٹکڑے نہیں مل رہے، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھاتے ہیں، ایک ادھر سے اٹھاتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کتاب کا نام ہے الوقایہ والحوادث، 7 جلدوں میں فارسی سے چھپی ہے، قبلہ کے پاس بھی موجود ہوگی، وہاں لکھا ہے کہ ایک شہزادہ قاسم کے بارے میں لکھا ہے فَقَطَعُوهُ اربن، قاسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ قاسم کا لاشا اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دوسرا شہزادہ جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ عباس آقا کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ عباس فَقَطَعُوهُ اربن، عباس کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، اور میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین
वसयअलम अल्लज़ीना अय्यमुल कल्ब। दुरूद भेजिए एक मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। थोड़ी थोड़ी जहमत फरमा के आगे तशरीफ़ ले आए, जगह काफ़ी खाली है। दुरूद भेजिए एक मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। ये थे जनाब किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद नाज़िम हुसैन जाफरी साहब ऑफ गुजरात, जो अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। अब आपके सामने जनाब बहरुल मसाइब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला मैंने कहा अल्लाह अजाब दे रहा है पत्थर का, दुश्मन है अली की विलायत का, तेरे पास और बड़े अजाब हैं, ऐसा कर इसे पानी में डबो डबो के मार। अब बोड़ बोड़ होए सो समझ आवे सो अली ना दुश्मनी का मजा की जी। कहते नहीं पत्थर का अजाब देना। मैंने कहा अल्लाह तेरे पास तो बहुत तेज बिजली है, साढ़े को तो 220 वाट भी पूरी नहीं होती जी, पक्के ही नहीं वहा देंगे। अल्लाह को तो ऐसे बिजली तैयार कर, इसे लगा ना ये जरा हंसने लगे, इसे पता चले विलायत अली का दुश्मन के सजा क्या है। कहता नहीं अजाब देना है पत्थर का। अल्लाह इसमें फलसफा क्या है, क्यों पत्थर का अजाब दे रहा है। अल्लाह कहते हैं समझने की कोशिश कर, क्यों दे रहा हूं पत्थर का अजाब। तुझे पता है ना मैंने पहले भी एक मर्तबा पत्थर का अजाब नाजिल किया था। पढ़ कुरान। मैंने कुरान खोल के पढ़ना शुरू किया। कुरान लपेट के अलमारी में रखने के लिए नहीं होता, इसे पढ़ा करना चाहिए, तर्जुमे के साथ पढ़े ज्यादा लुत्फ आएगा। अल्लाह ने कहा अभी पढ़। मैंने आयत की तिलावत करना शुरू की, मुझे एक आयत मिली, एक सूरा छोटा सा मिला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तुमने देखा नहीं कि हमने असहाबे फील के साथ क्या किया था। वो जो इब्राहा का लश्कर काबे को गिराने के लिए ऊंटों पे सवार होके आया था ना, उसके साथ हमने क्या किया था कि हमने ऊपर से अबाबील भेजे, अबाबील के मुंह में चोंचू में छोटी छोटी कंकरियां दे के भेजा, ऊपर पहुंचाया ना, जब हाथियों के लश्कर के ऊपर पहुंचा के अल्लाह ने क्या कहा, ऐ अबाबील इन्हें पत्थर मारना नहीं, सिर्फ चोंच खोलनी है। समझ आ रही है जी, मारना नहीं, ऊपर पहुंच के सिर्फ चोंच खोलनी है। ऊपर पहुंचे, चोंच खोली, हाथी सवार भी गरक, हाथी भी गरक। अल्लाह का भेजा हुआ अबाबील एक कंकर फेंके तो वो भी गलत नहीं लगता। वली का मुकाबला करता है जाहिल। पहुंचा वहां पे, चले मैं बात लंबी नहीं करता, वक्त मेरा इख्तिताम को पहुंच गया। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, जब पत्थर खोला है ना, चोंच को खोल के पत्थर फेंका, ये गरक हो गया, हाथी भी गरक, हाथी सवार भी गरक। मैंने कहा अल्लाह क्यों, कहा समझ दुश्मन किसका है। मैंने कहा काबे का। अली अल्लाह दे के कहता है फिर समझने की कोशिश कर, जब काबे का दुश्मन आया था उस वक्त भी पत्थर का अजाब आया था। आज मौलूदे काबा का दुश्मन है, आज भी पत्थर का अजाब आएगा। आज भी पत्थर का। मेरे सुनो दोस्तों, ये गरक हो गया, अजाब आया, गरक हो गया। जब गरक हो गया ना, मैंने कहा अल्लाह अली का दुश्मन है, क्यों मार रहा है। तेरा तो दुश्मन नहीं है, तेरी नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, गल मेरी काबिल तवज्जो है ना जी। हज कर रहा है तेरा, ज़कातें दे रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, क्यों मार रहा है इसे। आवाज खाली कहती है समझने की कोशिश कर, दुश्मन किसका है। मैंने कहा अल्लाह विलायत अली का। कहता है बस काफी नहीं,
یہیں سے بات شروع کی تھی نا, یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ دے کے کہتا ہے ایک تھا اس کے پاس دشمن, اس کا علی کا دشمن نہیں تھا, علی کے بابا کا دشمن نہیں تھا, علی کے دادا کا دشمن نہیں تھا, علی کی اصل کا دشمن نہیں تھا, علی کی نسل کا دشمن نہیں تھا. دشمن تھا اللہ کا, مار رہا تھا علی. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اللہ کا دشمن علی مار رہا ہے. یا علی کیوں مار رہے ہو؟ آپ کا دشمن نہیں, آپ کے بابا کا دشمن نہیں, آپ کے دادا کا دشمن نہیں, آپ کی اصل کا دشمن نہیں, آپ کی نسل کا دشمن نہیں. کیوں مار رہے ہو؟ دیکھیں کہتا ہے اس لیے کہ یہ بدبخت اللہ کا دشمن ہے. جب کہا نا اللہ کا دشمن ہے, اللہ دیکھ کے کہتا ہے اچھا علی تو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہا ہے, ایک وقت آئے گا میری نمازیں پڑھ رہا ہوگا, روزے رکھ رہا ہوگا, حج کر رہا ہوگا, زکاتیں دے رہا ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوگا, محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوگا, انکار کرے گا تیری ولایت کا. ماروں گا میں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور علی کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو علی مارتا ہے اور علی کے دشمنوں کو اللہ مارتا. بس میرے بزرگوں دوستو, کچھ ماحول بن گیا جی. خدا آپ کو سلامت رکھے. زندگی باقی, ملاقات باقی. دنیا نے عظمت علی کو پہچان نہیں لی. اگر دنیا عظمت علی کو پہچان لیتی, اولاد زہرا بجرم و خطا ذبح نہ کی جاتی. کیا جرم تھا زہرا کے لال کا؟ بڑے خوبصورت جوان لے کے پہنچا حسین کربلا میں. کربلا میں پہنچے نا زہرا کا لال, وہاں کے باسیوں میں سے 120 سال کا بوڑھا آدمی دیکھتا شریف معلوم ہوتا ہے, چلا جا یہ زمین آباد ہونے کے قابل نہیں, لے جا ان جوانوں کو. کہتا نہیں میں آباد کرنے آیا. وہ بوڑھا بندہ, اس کی پلکیں ڈھل چکی تھی, ہاتھوں سے پیچھے کر کے کہتا ہے اتنے اعتماد سے کہہ رہے تو کوئی زہرا کا لال ہے؟ اجرکم, جتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے تو کوئی زہرا کا لال ہے. میرے آقا دیکھ کہتے ہیں ہاں میں حسین ابن علی ہوں. کہا اگر تو حسین ہے بتا زینب ساتھ ہے؟ کہا نا اگر تو حسین ہے بتا زینب ساتھ ہے. محمل سے آواز آئی جوڑی ساتھ لے کے آئی. اللہ آپ کو سوائے غم مظلوم کی کوئی غم نہ دے. جب کہا نا جوڑی ساتھ لے کے آئی, زیادہ رہو بالکل قریب کر کے پڑھ رہا ہوں. خیمے لگنے شروع ہو گئے. جب خیمے لگے ہیں نا, ایک مرتبہ میری مخدومہ نے اپنے محمل میں, ہر کوئی اپنے اپنے محمل سے اتر کر اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا ہے. سب کے خیموں کی آس جو ہے اس کا نام عباس ہے. سکینہ کی آس جناب عباس, حجاب زینب جناب عباس. ہر کسی کو پتہ ہے جب تک میرا چچا ہے, جب تک میرا بھائی ہے, کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. بس بالکل قریب کر کے پڑھ رہا ہوں. میرے بزرگوں دوستو اور عزاداروں مومنوں, جو کوئی حاجت رکھتا ہے نا جناب عباس سے توسل کر لیں. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی. رب اکبر کی قسم, کہتے ہیں جناب عباس کا جب مصائب پڑھ رہا ہوں, جناب سکینہ کا واسطہ دے کے مانگ تجھے ہر شے عطا. میرے آقا جب آئے نا خیمے آقا حسین کے پاس, سارے شہید ہوں,
آقا جاؤں میں جنگ کے لیے؟ کہا عباس تجھ جیسا بھائی دشمنوں میں مجھے چھوڑ کے اکیلا چلا جائے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ کہا بچے پیاسے ہیں، پانی نہ لے آؤں؟ کہا جا اپنے پالنے والی زینب سے اجازت لے۔ میں نے پڑھا اس طریقے سے ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں جب کہا نا مخدومہ زینب سے اجازت لے کے، آج تک تو یہی ہے نا، میں نے آج لفظ یہ پڑھے ہیں، تو آقا عباس اٹھے ہیں وہاں سے مخدومہ کے خیمے میں۔ کہا آقا زادی نماز میں مصروف ہے۔ عباس آقا ایسے بیٹھے جیسے تشہد کی حالت میں، جا کے کہتے ہیں آقا زادی اجازت چاہیے۔ کون عباس؟ جسے پالا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ایک مرتبہ جناب عباس کوئی مخدومہ زینب انگلی کے ساتھ لے کے صحن خانہ میں چلا رہی، جیسی چل رہی نا عباس کے ساتھ ساتھ، سن چھوٹا ہے، عباس آقا لوگ کو لے کے چل رہی ہیں نا، میرے مولا علی نے اپنے گھر سے دیکھا ہے عباس انگلی پکڑے ہوئے مخدومہ زینب۔ کہا بیٹا زینب عباس کو چلنے کا سلیقہ سکھا رہی؟ میری آقا زادی دیکھ کہتی ہے نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ۔ بابا عباس کے سہارے چلنا سیکھ۔ جب کہا ہے نا عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں، ازادارو ایک مرتبہ میری آقا زادی سے دیکھ کے کہتے ہیں اجازت ہے میں جاؤں سکینہ کے لیے پانی لینے کے؟ آجرک اللہ مخدوم جناب عباس نے اجازت لی، آئے جناب سکینہ کے پاس۔ آخری ودا ہے جناب سکینہ کا اور جناب عباس کا۔ عباس آقا کا قد بہت بڑا ہے، روایت میں لفظ میں نے اس طرح پڑھے ہیں کہ جب آقا عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا، آپ کے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اتنا بڑا قد۔ سکینہ مخدومہ کے پاس آ کے ایک مرتبہ عباس جھکے، جتنا سکینہ بلند ہو سکتی تھی نا مخدومہ بلند ہوئی، جتنا عباس جھک سکتے تھے نا عباس جھکے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں عباس اتنا جھکا ہے کہ عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک پہنچے۔ جب آقا کے قدموں پہ ہاتھ پہنچے نا، رب کعبہ کے سب جناب سکینہ دیکھ کے کہتی ہیں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، پہلے امام کی پوتی ہوں، دوسرے امام کی بھتیجی ہوں، تیسرے امام کی بیٹی ہوں، چوتھے امام کی بہن ہوں، 5ویں امام کی پھپھی ہوں، 5 اماموں سے میرا رشتہ ہے۔ عباس چچا جا میں دعا کرتی ہوں جب تک تیرا ہاتھ سلامت رہے گا میری دعا بن کے تیرے ساتھ ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ ازادارو گجرات کے ساتھ نا ایک گاؤں ہے، نام ہے منگووال، اگر کسی کو پتہ نہ ہو میرے ساتھ جائے، میں اس ایڈریس بتاؤں گا۔ 4 بہنیں تھیں، بھائی کوئی، باپ فوت ہو، ذاکر مجلس پڑھ کہتے جو غازی سے مانگو نا غازی دے گا، جو مانگو۔ 4 بہنیں، باپ موجود کوئی نہیں، آج بھی زندہ ہے، معجزہ آپ کے سامنے جا کے دیکھ لینا جس کا جی چاہے۔ رب کعبہ قسم 3-4 سال کی بچی ہے، شام کو مجلس ہوئی، وہاں پہ پہنچ گئی 4 بہنیں۔ ایک مرتبہ جب ذاکر نے کہا نا غازی کا مصائب پڑھنے لگا ہوں، جو تیری حاجت مانگ، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے جب غازی کا مصائب شروع کیے نا، چھوٹی بچی کھڑی ہو کے کہتی ہے ذاکر صاحب مجھے غازی سے ویر دلا دو۔ اجرکم اللہ، جب کہا نا غازی سے ویر دلا دو، رشتہ دار خواتین بیٹھی تھی،
بٹھایا بچی کو، بیٹی بیٹھ جا بیٹھ جا. کہتی ہے ذاکر صاحب غازی سے ویر دلا دو، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے. مجلس ختم ہو گئی، غازی کا مصائب ختم ہو گیا، چاروں بہنیں گھر جا کے سو گئی. 2 صبح کو بھائی بن گئے تھے. مانگ غازی سے، دے سکینہ کا واسطہ، تجھے بھی اللہ پوری تیری بھی کرے گا. غازی بڑا سخی ہے. اجازت ملی میرے آقا غازی کو، جب اجازت ملی ہے نا سکینہ سے، میرے آقا اجازت لے کے نکلے. 4000 بندے، کتاب کا نام ہے صحابہ رحمت، عرب فارسی زبان میں ایران سے چھپی ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 4000 بندے شریعہ فرات پہ پہرے دار بنے ہیں، زہرازادیوں کے خیموں تک پانی نہ جائے. عباس نے مشکیزہ پہنا، بہت لمبا چوڑا مضمون سارا چھوڑ دیا. جب لے کے چلا ہے مشکیزہ غازی، پہنچا ہے شریعہ فرات پہ، کمانیں بلند ہوئی. 4000، دوسری روایت ہے 10,000، میں کہتا ہوں کم از کم 4000. 4000 کمانیں جب بلند ہوئی ہیں نا، ایک مرتبہ علی کے لال کی طرف رب کعبہ قسم کوئی تیر نکل ہی نہیں رہا. ہے کون؟ غازی. کیسے نکلے تیر؟ ہے علی کا لال. ازادارو غازی نے گھوڑا ایک مرتبہ دریائے فرات میں اتارا ہے. جب فرات میں گھوڑا اترا ہے نا، ایک مرتبہ گھوڑے کا اترنا تھا، ایک مرتبہ پر کیا ہے مشکیزے کو، پر کر کے جیسے غازی نکلا ہے نا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں سنو، آج میں زہرا کے لال کا آج بھی عباس کا پانی پہ قبضہ ہے. ازادارو اتنے لفظ کہہ کے میرے آقا جب پلٹنے لگے ہیں نا، ایک بے حیا دے کے کہتے ہیں اگر یہ پانی پہنچ گیا نا خیام میں تو پھر فوج اشکیا میں سے بچے گا کوئی نہیں. ازادارو زید بن ورقہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس بے حیا نے کمین سے بیٹھ کے جو زیارات کر کے آئے ہو وہ جگہ ضرور دیکھ کے آئے ہوگے. اس نے ایسا وار کیا ہے عباس کا مشکیزے والا بازو قلم ہو گیا ہے. اگلی منزل پہ پہنچا عباس نے دوسرے بازو پہ مشکیزہ لٹکایا ہے. اگلی منزل پہ پہنچا ہے حکیم ابن طفیل، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے ایسا وار کیا ہے غازی کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا ہے. جب دوسرا بازو قلم ہوئے نا، مشکیزے کو دانتوں سے غازی نے پکڑا ہے. ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے جا رہا ہے، اس ہاتھ ملعون اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے غازی کے سر میں ایسا گرز کا وار کیا ہے نا، غازی زین پہ سنبھل نہیں سکا. جب نہیں نہ سنبھل سکا، ایک مرتبہ غازی زمین سے زین سے زمین پہ آیا ہے. زین سے زمین پہ آنا تھا، ایک مرتبہ آواز دی علیکہ منی سلام، او میرا آقا حسین میرا آخری سلام ہو. آجرک اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے. ازادارو آقا حسین پہنچے. جب پہنچے ہیں نا بھیا کی لاش پہ، ازادارو کیا دیکھتے ہیں کہ عباس کا لاشا اب اٹھانے کے قابل نہیں رہا. معاف کیجیے گا، میں نے 2 شہزادوں کے بارے یہ روایت پڑھی ہے، ایک شہزادہ قاسم کے بارے، ایک شہزادہ حضرت آقا عباس کے بارے میں، کہ جب حسین آقا پہنچے ہیں نا لاشے کو اٹھانے کے لیے، حسین کو لاشے کے ٹکڑے نہیں مل رہے. ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھاتے ہیں، ایک ادھر سے اٹھاتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کتاب کا نام ہے الوقایہ والحوادث، 7 جلدوں میں فارسی سے چھپی ہے، قبلہ کے پاس بھی موجود ہوگی. وہاں لکھا ہے کہ ایک شہزادہ قاسم کے بارے میں لکھا ہے فَقَطَعُوهُ اربن. قاسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ قاسم کا لاشا اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا. دوسرا شہزادہ جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ عباس آقا کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ عباس فَقَطَعُوهُ اربن، عباس کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے تھے. عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، اور میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایام القلب. درود بھیجے ایک محمد و آل محمد کی ذات پر. تھوڑی تھوڑی زحمت فرما کے آگے تشریف لے آئیں، جگہ کافی خالی ہے. درود بھیجے ایک محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ تھے جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین سید
ناظم حسین جعفری صاحب آف گجرات جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے، اب آپ کے سامنے جناب بحر المصائب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ